میں کہاں سے لاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ شریف میں اللہ اکبر کسی نے کہہ دیا امام صاحب عمرے پہ چلتے ہمارے ساتھ چلیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ تم عمرہ کر کے آؤ، میرے ساتھ تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا وقت کا امام صاحب عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، ہم ساتھ جائیں گے، عمرہ سیکھ کے کریں گے. جانے سے پہلے میرے عزیزو شرط طے پا گئی، معاہدہ طے پا گیا کہ 3 دن سے زیادہ مدینے میں نہیں رہیں گے. مکے میں جتنے دن رہو 3 دن سے زیادہ مدینے میں نہیں رہیں گے. لوگ کہنے لگے کیسا امام ہے جو حضور کے عشق میں ڈوبتا پھرتا ہے اور کہتا 3 دن سے زیادہ نہیں رہوں گا. ایک کہنے لگا چل یار چلے سو صحیح، وہاں جا کے خود بخود بھول جائیں گے. مدینہ شریف سے 3 دن کے بعد اپنی گٹھڑی اٹھائی کہ چلو. کہا حضرت جی اتنے بڑے وقت کے امام ہو، 3 دن کے اندر دل بھر گیا، مدینے کی توہین ہو جائے گی. کرتے کرتے 9 دن گزر گئے. دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رونے لگ گئے. کبھی کیا بات ہوئی، کبھی اب تو چلو بتایا راز کوئی نہیں. جب 10 دن گزر گئے، 11واں دن گزرا، 12ویں دن کی صبح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی گٹھڑی اٹھا کے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. لوگوں نے انگلیاں پیٹنا تالیاں پیٹنا شروع کر دی کہ یہ کون سا امام ہے جو مدینے سے بھاگ رہا ہے. آپ نے یوں کر کے مدینے کی طرف منہ کیا اور لوگوں کے ہجوم کو مخاطب کر کے فرمایا نہ مجھے گستاخ رسول نہ کہو، میں نے تمہیں کہا تھا مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا. رب کعبہ کی قسم ہے اس لیے جا رہا ہوں. آج 12 دن ہو گئے میں نے مدینے کی سرزمین پہ پیشاب نہیں کیا ہے. اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ 8 میل دور میرے عزیزوں مدینے کی حد سے باہر آ کے اپنی حاجت پوری کیا کرتے. اور کس انداز سے مدینہ شریف کی حد میں ایک پاؤں ہوتا، ایک مدینے سے باہر ہوتا. امام مالک باہر پاؤں کیوں نہیں رکھتا کہ ڈرتا ہوں حضور کے شہر سے باہر نہ نکل جاؤ، موت نہ آ جائے. میں نے 40 سال حضور کے شہر میں اسی وجہ سے گزار دیے، مدینے میں موت آ جائے. 8 میل دور پیشاب کرنے جاتے. لوگ کہتے ہیں حضرت جی 8 میل دور آتے ہو، کس طرح انتظار کرتے ہو؟ روکے فرماتے 7 میل دور تک تو مجھے گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے، وہاں بیٹھ کے پیشاب کروں کہ حضور کے روزے کی خوشبو کی توہین نہ ہو جائے. کتنی زیادتی میرے عزیزو حضور کے عشق کا لبادہ اوڑھ کر تمہارے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، پھر بھی کہتے ہو کرونا وائرس کیوں آ گیا ہے. نہ اعلیٰ کپڑے کلوا من طیبات ما رزقناکم، نہ اعلیٰ کپڑے پہننے سے منع کیا، نہ اعلیٰ مکان میں رہنے سے منع کیا. ہاں اس مکان میں رہنے سے منع کیا کہ جو مکان خالی پڑا، دروازے پہ کتا بندھا ہوا اور فیملی انگلینڈ میں رہ رہی ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے اس مکان جو خالی ہے، جو تیری بہن کرائے کے مکان میں رہ رہی اسے مکان دے دے. جو تیرا بھائی لوگوں کے دھکے دروازوں پہ دھکے کھا رہا ہے اسے مکان، ایسے مکان بنانے سے منع کیا. مدینہ شریف کی گلی میں جا رہے اللہ اکبر. ایک وقت ایسا آیا فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، ریشم کا کپڑا نہیں پہنو گے ضمانت دے دو، سونے کی انگوٹھی، سونے کی مندری، سونے کا لاکٹ، سونے کی بریسلیٹ نہیں پہنو گے ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور آ کر سلام کیا. حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، کہا ہے مصیبت ہے مر گیا، کیوں رحمت والے نبی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. دوسرے نے کہا تُنے پتہ نہیں سونے کے انگوٹھی پہن رکھی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ کہا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی انگلی میں ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے انگلی سے انگوٹھی نکال کر نبی کے پاس پھینک دی کہ اللہ کے نبی راضی ہو. صحابی نے دیکھا حضور کی آنکھیں برسنے لگی. اللہ کے نبی اٹھ کے اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے. اتنے میں میرے عزیزو عصر کی اذان ہوئی. حضرت عمر کہنے لگے اب کیوں بیٹھا ہے، یہ انگوٹھی اٹھا، تجھے پہننے سے منع کیا، تیری بیوی کو، تیری بچی کو، تیری بہن بیٹی کو تو پہننے سے منع نہیں کیا، جا گھر لے جا، انہیں جا کے انگوٹھی پہنا دے. حضرت عمر کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا. کہا واہ عمر میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتا تھا، بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو نے اتنا قابلات بھی ہو کہ یہ بات کیوں کر دی. حضرت عمر نے کہا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے تو یہ کہا یہ انگوٹھی اٹھا کے اپنی بیوی کو دے دے. کہنے لگا عمر ایک بات کو ناراض تو ہونا کہ جس چیز کو نبی نے اپنی نگاہوں سے
سے گرا دیا، وہ چیز میری بیٹی میری ماں پہنے میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ادھر عصر کی اذان ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اٹھا، اس نے مدینے کی گلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھہر جا، اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، معافی تلافی ہو جائے گی، ہم سفارش دلوائیں گے۔ کہنا عمر پہلے میری وجہ سے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے، عمر اب میں زیادہ نبی کو نہیں رلاؤں گا، اگر ان کے دل میں آئے معاف کر دے گا، ورنہ سجدے میں پڑھ پڑھ کے اللہ سے راضی کرواؤں گا۔ جب وہ نکلا، اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا حجرے کا پردہ ہٹا، حضور علیہ السلام باہر نکلے، اچانک آپ کی انگوٹھی پر نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سارا قصہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انگوٹھی والا یوں بیٹھا تھا، عمر نے یوں کہا، وہ یوں کہہ کے چلا گیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے، مصلی پر نہیں گئے، وہی نبوت والا حجرے کے پاس کھڑے ہو کے دامن پھیلا لیا، فرمایا عمر تو اس گلی کے اندر چلا جا، علی تو اس گلی کے اندر چلا جا، بعد میں آ کے نماز پڑھنا، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو سونے پہ تھوک کے چلا گیا، جا جا ملے اسے میری طرف سے گلے لگانا، اس کا ماتھا چوم کے کہنا محمد دامن پھیلا کے تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا۔ کون سی ایسی بات ہو جس سے ہم نے اللہ کے نبی کو راضی کیا؟ ڈینمارک ہالینڈ کے اندر میرے عزیزو ایک کارٹون بنا، تم نے صابن کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے لوشن کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے شیمپو کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے ریفریجریٹر کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے سرف کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے کھانے پینے والے بسکٹ کے بائی کارڈ کر دیے، بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، بیٹا روزانہ داڑھی مڑا کے سامنے آتا ہے تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، تیرے گلی کا نائی روزانہ ہزاروں نبی کی سنت پہ اس طرح چلاتا ہے تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، تیرا بچہ سود کی کمائی پہ لین دین کرتا ہے تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، تیری بیوی جب سے تیرے گھر میں آئی کبھی سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے نہیں دکھایا تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، اللہ کی نعمتیں کھانے سے پہلے تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کھا کے شکر الحمدللہ نہیں کہا تو نے بائی کارڈ نہ کیا۔ وہ ایک کارٹون بنا دے وہ گستاخ رسول، تو روزانہ چہرے پر دن میں 3 مرتبہ کارٹون بنائے تو آج کے رسول کیسے بن سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ادھر مکے کی تصویر، ادھر مدینے کی تصویر، ادھر بغداد کے پیر کی تصویر لگا کر پھر اس کی اوٹ میں بیٹھ کر چھاؤں میں بیٹھ کے نبی کی سنت پر اس طرح چلائے، اس کو سے آج کے رسول کے لانے کا حق کوئی نہیں۔ خدائے پاک کی قسم جو داڑھی منڈوائے، داڑھی چھوٹی کرائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اور جلدہ کے لوگوں میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا، اور چلو 500-600 میل سے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا، ناراض نہ ہونا تم میرے ویرو، مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے داڑیاں چھوٹی کیوں کرائی؟ کس کو راضی کیا؟ کس نے تمہیں سلام کیا؟ کس نے تمہاری خوبصورتی کو داد دی؟ کس نے اس طرح چہرے پہ پھروایا؟ کس نے تمہیں سلام کیا؟ چلو کسی کو تو راضی کیا، بیوی کو راضی کیا، ماں کو راضی کیا، بچے کو راضی کیا، کسے راضی کیا؟